السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ مشہور زمانہ جاسوسی ناول عمران سیریز کے ناولوں کو آڈیو میں پیش کرنے سے پہلے میں اس کے مصنف کا آپ سے تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ علی عمران اور کرنل آفریدی جیسے شاہکار کرداروں کی تخلیق کرنے والے مصنف ابن صفی کا اصل نام اصغر احمد تھا۔ وہ 1928 میں ضلع الہ آباد یوپی انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام صفی اللہ تھا۔ اسی نسبت سے انہوں نے اپنے لیے قلمی نام ابن صفی اختیار کیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے سے ہی حاصل کی۔ بچپن سے ہی مطالعے کا اتنا شوق تھا کہ 8 سال کی عمر میں نصابی کتب کے علاوہ طلسم ہوشربا کا مطالعہ کر لیا۔ اگرچہ اس کی 7 جلدیں مکمل سمجھ نہ آئیں لیکن کہانی پلے پڑ گئی۔ جب تک ابن صفی 8ویں یا 9ویں جماعت میں پہنچے اس وقت تک شاعری شروع کر دی۔ غالباً یہ 1942 کا ذکر ہوگا۔ تعلیم کا سلسلہ جاری تھا کہ 1947 کے فسادات کے دوران یونیورسٹی جانا بند ہو گیا۔ انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے BA کیا اور پھر الہ آباد سے ایک ماہنامہ نکھت جاری کیا جس کا حصہ نظم ابن صفی کے حصے میں آیا۔ اس میں انہوں نے طنزیہ مضامین لکھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی ان میں ایک عجیب اضطراب و بے چینی موجود تھی۔ 8 سال کا وہ بچہ جس نے طلسم ہوشربا کی 7 جلدیں چاٹ لی تھیں ان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ انہیں ایسا لگتا کہ ان کی ساری نثری تخلیقات اجاڑ ویرانوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ کسی ادبی نشست میں کسی بزرگ نے کہا، اردو میں صرف جنسی افسانوں کی مارکیٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بکتا۔ ابن صفی نے جواب دیا، یہ بات درست ہے لیکن کسی نے جنسی لٹریچر کے سیلاب کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک اور صاحب بولے، بات تو درست ہے اور جب تک کوئی متبادل چیز مقابلے میں نہ لائی جائے اس سیلاب کو روکنا قطعی ناممکن ہے۔ متبادل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ابن صفی نے سوچا۔ اس کے پیش نظر انہوں نے جاسوسی ناول لکھنے کا فیصلہ کیا۔ جنوری 1952 میں ان کے مشورے پر ادارہ نکھت نے ماہانہ جاسوسی ناولوں کا سلسلہ شروع کیا جس کا نام جاسوسی دنیا تجویز ہوا۔ صفی کے ابتدائی چند ناول انگریزی سے ماخوذ ہیں، اس کے علاوہ تمام تبازات ہیں۔ الہ آباد میں رہنے کے دوران انہوں نے 7 ناول لکھے۔ اس کے بعد اگست 1952 میں وہ کراچی آ گئے۔ 1956 میں کراچی سے عمران سیریز کے ناول شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جاسوسی ناول بیسٹ سیلر کا درجہ اختیار کر گئے۔ یہ ناول بے انتہا مقبول ہوئے، چاہے وہ الماریوں کی زینت نہ بنے ہوں پر تکیوں کے نیچے ضرور پائے جاتے تھے۔ یہ ناول ہر طبقے میں پڑھے گئے اور ان کی بدولت لوگوں کو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنے کی عادت بھی پڑی۔ برصغیر میں ریڈنگ لائبریریوں کا رواج ابن صفی کے بعد ہی پیدا ہوا۔ ادب عالیہ لکھنے والوں کو اپنے پر جتنا ناز ہو بجا ہے، پر ابن صفی سے خار کھانا ٹھیک نہیں۔ انہیں تو ابن صفی پہ پیار آنا چاہیے کہ ان کے جاسوسی ناولوں کی بدولت ادب عالیہ بھی لائبریریوں میں کھپ گیا۔ ہوا یوں کہ جاسوسی ناول پڑھنے والوں کو جب کوئی ناول نہیں ملتا تھا تو وہ ادب عالیہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ یہ صحرا بھی ابن صفی کے سر ہے کہ ان کے ناول لوگوں کو صحت مند تفریح مہیا کرنے کے علاوہ ادب عالیہ تک رسائی کا ذریعہ بھی بن گئے۔ ابن صفی کا انتقال 1980 میں کراچی میں ہوا۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔